حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نادل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمۃ للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو زندگی کے شکل میں ایک نعمت عظمیٰ عطا فرمایا، اس زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہر مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ کرنا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے، ایک سچے پکے قرآن حدیث کے متوالے کے لیے پوری زندگی کے اندر دو ہی اصول ہونے چاہیے۔ ایک اصول اطیعوا اللہ اور دوسرا واطیعوا الرسول۔ میں اللہ کی کتاب کی بات مانوں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو اس کتاب کی تفسیر جو ہے، احادیث، میرے نبی کی سنت، میں اس کو مانوں گا۔ گویا ہمارے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اطاعت کا کیا جذبہ تھا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ رہے ہیں، کہاں نکال کر پھینک دو، پھینک دیتے۔ دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں ارے اٹھا لو، کچھ کام میں لے لینا۔ نہیں، میرے نبی نے کہا پھینک دو، میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے پھینک دیا، میں نہیں اٹھا سکتا اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر ہے، ایک صحابی رسول دروازے سے داخل ہو رہا، دوسرے صحابی رسول مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے والے صحابی رسول سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ جو مسجد میں داخل ہو رہے دروازے پر، انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، ان کا ایک پیر مسجد کے باہر، ایک پیر مسجد کے اندر، وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ ارے وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا بیٹھنے کے لیے، میں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اندر داخل ہوں، میرے اعمال تمام برباد ہو جائے، کیونکہ آپ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ یہ جذبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، وہ جذبہ کہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے صحابی رسول آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں پوری زندگی جب اس راستے سے گزرتا ہوں تو وہاں پر نبی کی اتباع کرتے ہوئے میں بھی اس درخت کے نیچے آرام کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے کہ اطاعت کا جذبہ دیکھیے، ادھر سے جب وہ گزرتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اگر پیشاب لگی تو وہاں پیشاب کرتے ہیں، نہیں پیشاب لگی تو انتظار کرتے ہیں کہ پیشاب لگے تو میں پیشاب کر کے جاؤں۔ یہ اطاعت کا جذبہ۔ ہمارے یہاں اطاعت کہاں ہے؟ کہاں ہے اطاعت؟ آج اطاعت رسول کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہمارے لیے اطاعت صرف جھنڈی اور ڈنڈی تک ہے، سڑکوں کو جام کرنے تک ہے، محفل میلاد منعقد کرنے تک ہے۔ نبی کا فرمان کیا نہیں پتا ہے، قرآن کا فرمان کیا نہیں پتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہے، کیا کرنا چاہیے نہیں پتہ ہے. ہمیں پتہ یہ ہے کہ بس ہمارے علماء نے کہا، ہمارے مولانا نے کہا، دلیل کیا ہے نہیں پتہ ہے، لیکن ہم وہ کہے ہوئے ہیں، وہ نبی کی بات سے بڑھ کر ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور جھنڈی اور ڈنڈی میں پورا مہینہ گزار دیتے ہیں. کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر نبی کے ذات پر گفتگو کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اسے اپنی زندگی میں لاگو کر لیتے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے آج کا موضوع رکھا، اطاعت رسول کو اتنا اہمیت کیوں دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے کیوں بار بار حکم دیا، تو اطاعت رسول ضروری کیوں ہے. پہلے اطاعت کے معنی سمجھ لیجیے. اطاعت پیروی کرنا، پیچھے چلنا، بات ماننا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک بات کو، ہر ایک کام کو، ہر ان کی ایک سنت پر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے. اب وہ بات آپ کے خلاف جائے، آپ کے جسم کے خلاف جائے، آپ کے وضع قطع کے خلاف جائے، آپ کے کاروبار کے خلاف جائے، لیکن آپ کو ماننا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. ضروری کیوں ہے اطاعت؟ نمبر 1، اللہ نبی کی اطاعت سے، نبی کی فرما برداری سے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے. پہلا پوائنٹ سب سے اہم، ہم نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ کی بھی اتباع ہو جائے گی. ہم نبی کی بات مانیں گے تو اللہ کی بھی بات ہم مان لیں گے. ہم نبی کے پیچھے چلیں گے تو اللہ رب العزت کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ فائدہ ہے. قرآن مقدس میں دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو نبی کی اتباع کرے، جو نبی کے پیچھے چلے، جو نبی کی بات مانے، جو نبی کے قدم بہ قدم چلے، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، بے شک اس نے اللہ کی بھی بات مان لی، نبی کے بات کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات پر بھی عمل کر. ومن تولی فما ارسلناک علیکم حفیظا. اے نبی، جو آپ کی بات مان لے، اللہ کی بات مان لی ہے گویا کی، اب جو اس سے منہ موڑ لے، جو اس سے پھر جائے، ہم آپ کو نگہبان بنا کر بھیجیں، ان کو بتاتے رہیے، سمجھاتے رہیے. ایک حدیث دیکھ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں یہ حدیث 2957 نمبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے میری بات مانی، جس نے جو میرے کہے پر چلا، جو میری پیروی کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی پیروی کر رہا، اللہ کے پیچھے چل رہا ہے. اور جو میری بات کو ٹھکرا دے، جو میری بات کو بالائے طاق رکھ دے، میری بات کو اہمیت نہ دے، میری بات کو ٹھوکر مار دے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے پرسنالٹی کے لیے، کسی بات کے لیے اگر میری بات کو ٹھکرا دے، میرے پیچھے نہ چلے، گویا اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا، اللہ کی بات کو بھی ٹھکرا دیا. تو یہ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت بھی ہو جا رہی ہے. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس لیے بھی ضروری ہے نبی کی اطاعت. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی نبی کی بات ماننے کی وجہ سے، نبی کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کی محبت چاہیے صاحب ہمیں. اللہ بہت ناراض ہے ہم سے، اللہ بہت ناراض ہو چکا ہے. یہ بیماریوں کا قہر، یہ کام دھندے کا ٹھپ ہو جانا، مارکیٹ بگڑ جانا، ہمارے حالات بگڑ جانا، ملک کے اندر جو بھی حالات ہو رہے ہیں اس میں جینا دوبر ہو جانا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. دوستو صاحب ہمیں اللہ کی محبت چاہیے. اللہ کی محبت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. نبی کی بات کو سب سے پہلے ہمیں رکھنا ہوگا. اپنے پیری مریدی کو چھوڑ کر پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننی پڑے گی. دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ کہہ رہا ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے فاتبعونی میری اتباع کرو. اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں, اللہ کو ایک جاننا کافی نہیں, اللہ رب العزت کے صرف فرامین پر عمل کر لینا کافی نہیں, بلکہ فاتبعونی اللہ کے بعد مجھے جانو, مجھے پہچانو, میرے پیچھے چلو, میری بات مانو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. بڑا آسان راستہ ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہیے ان لوگوں کو بتلائیے اللہ سے اگر محبت کرتے ہو, اللہ کو جانتے ہو, پہچانتے ہو, اس کی پرورش, اس کی پیروی کرتے ہو, اس کے پیچھے چلتے ہو, فاتبعونی اللہ کے ساتھ ساتھ میری بھی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم, اب بے شک اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیو اب اللہ کی محبت چاہیے, ان حالات کو بدلنا ہے. ہر معاملے میں نبی کی اتباع, کوئی ہیلا مت اختیار کرو. ہر جگہ دیکھ لو کہاں نبی کی اتباع نہیں ہے. کس چیز کا نبی حکم دے رہا ہم نہیں کر رہے ہیں. کون سی ایسی بات ہے جو نبی کے بات کے خلاف ہے ہمارا, کون سا وہ کام ہے جو نبی کے خلاف جا رہا. ہر بات کو دیکھ لو, غور کر لو, پرکھ لو, اور اس کے بعد آ جاؤ اللہ کی طرف. اللہ تم سے محبت کرے گا, حالات اللہ بدل دے گا. نمبر 3, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ رب العزت ہم پر رحمتوں کی بارش کرے گا, یعنی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. جو حالات ہیں اس میں اللہ رب العزت سے ہمیں رحم کی بھیک مانگنی پڑے گی. جو بھی حالات ہیں آج, اس رحم کی بھیک کے لیے ہمیں نبی کی اطاعت کرنی پڑے. صرف زبانی دعویٰ نہ ہو, صرف زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلے گا. گلی سج جائے, محلے سج جائے, گھر سج جائے, گھر میں اچھے کھانے پک جائے, بڑھیا کپڑا پہن لے, جلوس نکال لے, ڈی جے بجا لے, جو کرنا کر لے, لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی کی اتباع یہاں سے نہیں ہو رہی ہے. نبی کی اتباع وہاں سے ہوتی ہے جب نبی نے جہاں کہا بیٹھنے کے لیے بیٹھے, جہاں سے کہا اٹھنے کے لیے اٹھ جائے. جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام مانے, جس چیز کو حلال قرار دیا اسے حلال قرار دے. اور جس نماز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک حکم دیا, بار بار دہراتے رہے, اسے لازم پکڑنا. تب اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے گا, تب اللہ ہم سے محبت کرے گا. دلیل دیکھیے, دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 132. اللہ رب العزت کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو, اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے, اللہ تمہارے اوپر رحمت برسائے, اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو. دوسری دلیل, اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, اور نماز قائم کرو, اور زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے, اللہ کی رحمت نازل ہو, اللہ کی رحمت مل جائے. کب؟ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ, یعنی نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, اور پھر جو رسول کے فرامین ہے اس پر عمل کرو, تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. میرے بھائیوں, چوتھی چیز ہے اللہ کے نبی کی اطاعت سے صراط مستقیم کا راستہ مل جائے گا, ہدایت کا راستہ مل جائے گا, اور شرکت شیاطین کے راستوں سے بچا لیے جائیں گے. غور کیجیے, نبی کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اہدنا الصراط المستقیم
جس کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ جمعہ میں بھی یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یہ صرف زبان سے ادا کرنے سے نہیں حاصل ہوگا بلکہ نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ شیطانی راستوں سے بچا لے گا۔ دلیل کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 11 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فخطا خطن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی، وخطا خطین عن یمینی، اور اس کے بعد اس جو سیدھی لکیر کھینچی تھی اس کے دائیں طرف 2 لکیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، وخطا خطین عن یساری، اور پھر اس کے بعد اس کے بائیں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں کھینچی، ثم وضع یدہ فی خط الاسود، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی لکیر، جو سیدھی لکیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں فقال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دائیں بائیں والا نہیں، جو میں پہلا راستہ یہ کھینچ رہا ہوں نا، جو پہلی لائن کھینچ رہا ہوں یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو اگل بگل والے راستے ہیں یہ راستے اللہ کا راستہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور یاد رکھو بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی جو سیدھی لائن ہے یہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، یہ تم اس کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوا، تم اس کی اتباع کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو آجو بازو والے جو راستے ہیں، جو دائیں بائیں لکیریں کھینچی ہوئی ہیں اس پر تم مت جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو یاد رکھنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم لوگوں کو یہ راستہ جو ہے گمراہی کی طرف لے کر بھٹک جاؤ گے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے چھوٹ جائیں گے، اللہ رب العزت سے ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ جو میرا یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم والا ہے، دائیں بائیں مت جانا، جو بھی بات ہو اسی پر کرنا، جو بھی فرمان آئے اسی پر عمل کرنا، لیکن سائیڈ میں مت جانا کہ حالات کا تقاضا ہے کہ یہ کر لیا جائے، حالات کا تقاضا ہے کہ یہ کر لیا جائے، حالات کے تقاضے کو گولی مارو، لیکن پہلے یہ دیکھو میرے نبی کا فرمان کیا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف و باجری چھوڑ دو، لاکھوں کا ہو کروڑوں کا ہو اس کو چھوڑو، اللہ رب العزت کی جب اطاعت ہوگی اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوگی کہ آپ لوگ حق کے بکے رہ جائیں گے۔ کہاں سے مال آ رہا ہے، یہ کہاں سے مال و دولت کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہاں سے آسانیاں آ رہی ہیں، آپ لوگ گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے، یہ جملہ زیادہ بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے جنت ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں جنت نہیں، نبی کے پیچھے نہیں جنت نہیں، اماموں کے پیچھے، اولیاء کے پیچھے، پیری مریدی کے پیچھے جنت نہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت میرے نبی کے پیچھے چلنے پر۔ جنت کہاں ہے؟ میرے نبی کی اتباع میں۔ جنت کہاں ہے؟ میرے نبی کی بات ماننے پر۔ جنت کیسے ملے گی؟ جب اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیں گے، حالات جو بھی ہوں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دامن نہ چھوٹنے پائے تو جنت ہے۔ دلیل یہ سورہ نساء آیت نمبر 13، اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کیا پیاری آیت ہے، کیا اللہ رب العزت ہمیں وہ جگہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یدخلوا جنات تجری، میں اسے ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت جنت کا تعارف کرا رہا ہے، جو جنت ہمیں ملنے والی ہے، جو جنت ہم سیاہکار ہونے کے باوجود،
गुनहगार होने के बावजूद भी दावा करते हैं हम तो उम्मत मोहम्मदिया है, जन्नत में जाएंगे, यकीनन जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, नबी की इत्तिबा करें, अल्लाह की इत्तिबा करें, तब हम डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। नहीं तो अगर हमने तमाम गुनाह कर लिए, अगर शिर्क से पाक हैं, शिर्क नहीं किए हुए हैं, तो हो सकता है अल्लाह की रहमत हो भी ना भी हो। यानी हम जन्नत में डायरेक्ट डाले भी जा सकते हैं, नहीं भी डाले जा सकते हैं, लेकिन शर्त है शिर्क नहीं होना चाहिए। शिर्क क्या है? आप लोग बारहा सुनते हैं, मज़ारों की सैर कर लें, मज़ारों पर जाएं, मुरादें मांग लें, मज़ारों पर चादर गागर चढ़ा लें, तावीज़ पहन ले, डंडा लटका ले, घर के अंदर तावीज़ लटका ले, घर के अंदर तख्ती लटकवा ले, और इसी तरीके से बदफ़ाली ले ले। ये तमाम चीज़ें जो है शिर्क में आता है। अगर इस शिर्क से तौबा किए बगैर अगर हम मर गए, हम उम्मत मोहम्मदिया में तो होंगे, लेकिन याद रखना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पर होंगे, लोगों को जाम पिला रहे होंगे, और पीने के बाद लोग प्यासे कभी प्यासे नहीं होंगे, वहाँ पर फरिश्ते रोक लेंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे कि ये मेरे उम्मती हैं, ज़रा भेज दो इन्हें, मैं पहचान रहा हूँ, सजदे के निशानात हैं, मैं पहचान रहा हूँ, वज़ू के असरात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, अल्लाह के नबी आप नहीं जानते हैं, आपके गुजर जाने के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद तरह तरह की बिदात इन्होंने ईजाद कर लिए थे, तरह तरह के काम वो जो आपने नहीं कहा था, नेकी के नाम पर ये लोग करते थे। मेरे नबी कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, जो मेरे बाद बिदात की ईजाद कर रहा है, जो मेरे बाद दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद कर रहा है, ज़रा इनको मेरे नज़रों से दूर कर दो, हटा दो। मेरे भाइयों, नबी की इत्तिबा करो, नबी की बात मानो। दुनिया मुखालिफ हो जाए, मोहल्ला मुखालिफ हो जाए, गाँव पड़ोस वाले मुखालिफ हो जाए, रिश्तेदार मुखालिफ हो जाए, खानदान वाले बाइकाट कर दें, लेकिन अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, नबी से रिश्ता जुड़ जाए, वो रिश्ता बाकी रहने वाली है। ये खूनी रिश्ते, खानदानी रिश्ते, मोहल्ले वाले, नाते वाले, पास पड़ोस वाले, तमाम के तमाम छूट जाने वाले। अल्लाह ने आगे कहा कि जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं कि जन्नत में डालने के बाद निकाल दिए जाएंगे। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और याद रखिएगा यही सबसे बड़ी कामयाबी है, कोई और कामयाबी नहीं है। दुनिया के अंदर कामयाब होना वो एक अलग कामयाबी है, आप उस पर खुशी मना लीजिए, आप दुनिया के अंदर जो भी कर लीजिए, कामयाब हो गए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नबी की इत्तिबा नहीं किए, नबी की फरमाबरदारी नहीं हुई, नबी के पीछे नहीं चले, अल्लाह के पीछे नहीं चले, अल्लाह की बात नहीं माने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी हो गई, तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक और हदीस देख लेते हैं, एक हदीस देखते हैं जिससे ये बात पक्की हो जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही में जन्नत है। बुखारी की हदीस 7280 नंबर की, अल्लाह के नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन जो मेरा इनकार कर दे, मेरी बात आए सामने ना माने, मैंने जो हुक्म दिया ना माने, अपने नफ्स की बात सुने, जिस्म की बात आ जाए, दाढ़ी की बात आ जाए, सूद की बात आ जाए, हलाल और हराम की बात आ जाए, हक मारने की बात आ जाए, वहाँ पर वो अपने नफ्स की सुनता है, नबी के फरमान क्या नहीं सुनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन वो जो मेरा इनकार कर दे, मेरी बात ना माने। सहाबी रसूल तज़ब्ज़ुब में पड़ गए, अल्लाह के नबी बात क्या है? सहाबी रसूल सवाल कर रहे, कालू या रसूल अल्लाह वमन या अबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन वो बदबख्त होगा जो आपका इनकार कर दे? कौन बदबख्त होगा जो आपकी बात नहीं मानेगा? आज है वो, मौजूद है वो, मत डरिए भाई, मत हिचकिचाइए, ज़रा उनका दीदार कीजिए जो लोग हक मार ले रहे हैं, जो नमाजों को बालाए ताक रखे हुए हैं, जो रोज़ों को छोड़ देते हैं, जो कुरान को कुरान खानी पर इस्तेमाल करते हैं, कुरान को और दिनों पर नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो कुरान को सिर्फ मैयत के लिए समझे हुए हैं, कुरान को सिर्फ तावीज़ के लिए समझे हुए हैं। और इसी तरीके से जब नबी की बात आ जाए, नबी की बात नहीं मानते हैं। दाढ़ी हम अपने मन से रखेंगे, दाढ़ी हम अपने हिसाब से रखेंगे, दाढ़ी कितनी बड़ी रखनी वो हम जाना फैसला करेंगे, दाढ़ी किस हिसाब से बनवाना वो हम फैसला करेंगे। जब हम फैसल खुद हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया हमने इनकार कर दिया। ये है इनकार कर दिया। आज हैं, सब लोग हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं नबी का इनकार कर रहा हूँ।
میں نبی کی غلط حدیث بیان کر رہا ہوں گویا میں نبی کا انکار کر رہا ہوں، میں لوگوں کا حق مار رہا ہوں گویا میں نبی کا انکار کر رہا ہوں، میں لوگوں کے پیسے مار رہا ہوں میں نبی کا انکار کر رہا ہوں، میں غریبوں کی مدد نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا مدد کرنے کے، میں نبی کا انکار کر رہا ہوں، ہم سیاہ کار ہم گنہ گار ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موڑ موڑ پر ہر قدم قدم پر نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ صحابی رسول سوال کے لیے اب تو اور واضح ہو گیا ہے، اب ہمیں رونا پڑے گا۔ صحابی رسول پوچھ رہے کون اللہ کے نبی جو آپ کا انکار کرے؟ اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مان لے وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری بات کو ہر بات سے پہلے رکھ دے، جہاں پر اس کے نفس کی بات ہو لیکن میری بات آ جائے، اپنے نفس کی بات کو واپس لے لے، اپنے زبان کو واپس لے لے، گرچہ وہ عہدے میں کتنا بڑا ہے، عہدے میں کتنا چھوٹا ہے، کیسا ہے یہ نہیں ہے، لیکن میری بات آ رہا ہے فوراً وہ اپنی بات کو واپس لے رہا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات آنے کے بعد اس بات کو لائٹلی نہ لے، اس بات پر عمل نہ کرے، بلکہ ایسے ہی چھوڑ دے، جانے دو، ہٹاؤ، وہ بات کوئی اہمیت والی نہیں ہے، وہ بات جانے دیجئے۔ آج فیشن کا زمانہ ہے، ہم پینٹ ٹکنے سے نیچے رکھیں گے، نبی کا فرمان ہے نا تو جانے دو، ہم اپنی حساب سے داڑھی رکھیں گے، نبی کا فرمان چھوڑو، قرآن ہم اپنے حساب سے پڑھیں گے، نبی کا فرمان جانے دو، تعویذ ہم پہنیں گے، نبی کا فرمان جانے دو۔ یہ ہے ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت نہ کرے، میری نافرمانی کر لے، جو میری بات کو نہ مانے، میرے پیچھے نہ چلے، میرے کہے پر نہ چاہے، وہ میرا انکار کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہے۔ بات واضح ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کہیں جھنڈی اور ڈنڈی کا واسطہ لگا کہ اطاعت رسول میں جھنڈی اور ڈنڈی کا بھی کام ہے؟ نہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، ایک اور بات مختصر میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم اختلافات سے بچ جائیں گے اور صراط مستقیم مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم اختلافات اور انتشار سے بچ جائیں گے اور ہمیں کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث سنی، ابو داؤد کی حدیث 4607 نمبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ایک دن وہ نماز پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ انور کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تقریر کرتے ہیں، ایسی نصیحت کرتے ہیں جو دل کو موہ لیتا ہے۔ صحابی رسول کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت ایسی تھی، تمام لوگ رونے لگے، اشکبار ہو گئے، لوگوں کے اندر کپکپی طاری ہو گئی۔ ایسا بیان، ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لوگ رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر کپکپی ہو گئی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسی نصیحت کی ہے، گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی جدا ہونے والا، کوئی رخصت ہونے والا لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے، آپ کی یہ جو بات ہے، ہم لوگ رونے لگے، ہم لوگوں کے اندر کپکپی طاری ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اوصیکم بتقوی اللہ وسمع وطاعتی وان عبدا حبشیا، کہ یاد رکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کے، ہر معاملات میں جہاں پر تم قدم اٹھا رہے ہو، یہ بات کیسی ہے، وہاں اللہ سے ضرور ڈرنا، اور یاد رکھو تم اپنے امیر کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے رہبر کی، اپنے قائد کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا، ان کی اطاعت کرنا، گرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَوْا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے بعد جو دنیا کے اندر زندہ رہے گا، میرے بعد جس کی زندگی ہوگی، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، اور اس کے بعد تمہارے اوپر یہ لازم ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو یاد رکھنا تم میری سنت کو کس کر پکڑ لینا، اور اسی طریقے سے جو میرے خلفائے راشدین ہیں، جو خلیفہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی باتوں ان کو بھی لازم پکڑنا، تمسکوا بہا عضوا علیہا بالنواجذ، اور اسی طریقے سے تم میرے فرمان سے، میرے احادیث سے، قرآن سے اور صحابہ کرام کے جو بھی اعمال جو انہوں نے مجھ سے دیکھا ہے وہ کرتے ہیں، ان سے چمٹ جانا، ان سے لپٹ جانا، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھنا جو دین میں نئی نئی چیزیں
ایجاد کی جائے ان سے بچ جانا. اس لیے فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر جو ثواب کے نام پر نئی چیز کی جاتی وہ بدعت ہے. كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ میرے نبی کی اطاعت ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے، منمانی کرنی ہے یا پھر اسی طریقے سے نبی نے جو حکم دیا اس حساب سے. اگر اس حساب سے کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے لیے مبارکباد ہے، وہ حدیث ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اگر نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کر دے، اس نے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. آخر میں تو اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں میں جو اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور تھے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب نبی کی ہر بات ماننے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. الہ العالمین جو بیمار ان شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے. الہ العالمین ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، جو یہ بخار کی وجہ سے ہر لوگ پریشان ہیں، الہ العالمین اپنے رحمت کے ذریعے اس بیماری کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دنیا کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کی جو نیکی صدقہ جاریہ کے لے کے الہ العالمین قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین موجود ہوں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.